اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جمعے کے دن مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ جمعے کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعے کے دن وفات پاتا ہے تو عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی شب مرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جس کی موت ہو گئی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا ہے، وہی عذاب قبر سے حفاظت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام، شہداء اور معصوم بچے، اللہ کے ہاں ان کی ذات کی عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ عظمت زمان کی وجہ سے بھی عظمت قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعہ یا جمعے کی درمیانی رات یا شب کے دن مرتا ہے تو جمعے کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، اگر کوئی ظالم آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایت سے واضح ہوتا ہے، مگر آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں بچ پائے گا۔ وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینے کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے مدینے میں مرنے والوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لیے لازم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصار کے لیے اتوار کا دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعے کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی، اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادات کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ پہلے دن میں سے ہم سب کے بعد ہے اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہو تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی باتیں ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ جمعے کے دن مرنے والے کے لیے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے اس میں صرف مسلمان کی قید ہے، اور بظاہر اس میں صالح اور فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہو، مگر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف حوالے قبر سے ہے۔
یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں طور کی طرف گیا تو میں کعبہ میں حوار سے ملا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہی کچھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام ایام سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین میں اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز وفات ہوئی، اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ جنوں انس کے علاوہ تمام جانور جمعے کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ہے کہ جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا کہ پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے کہا تو رات پڑی؟ تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن سلام سے ملا تو میں نے کعبہ حوار کے ساتھ اپنے مجال کے بارے اور میں نے جو جمعے کے بارے میں بتایا تھا جس کے اس نے انہیں نہیں بتایا تھا۔ کعب نے کہا کہ وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن اسلام نے فرمایا، کعب نے جھوٹ بولا، میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے پھر تورات پڑھی؟ تو اس نے کہا بلکہ وہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن اسلام نے فرمایا، کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن اسلام نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کر۔ عبداللہ بن اسلام نے فرمایا، وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسی ہو سکتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کوئی شخص کسی جگہ پہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکم نماز ہی میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا، بس یہی وہ ہوئی جمعے کا دن اور رات کا اللہ تعالیٰ اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والا بندہ مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات یعنی جمعے سے پہلے والی رات کو مرا، اسے قبر کی آزمائش یعنی قبر کے امتحان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ بے شک جمعۃ المبارک کی بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنی یہ فانی زندگی گزار کر نہ صرف اپنی اس دنیاوی زندگی کی بلکہ اپنی آنے والی ابدی زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔